اگلی آیت 15 ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْ، اور جب ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری آیات تو وہ کہتے ہیں وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ آپ کوئی اور قرآن پیش کریں یا اس میں کوئی ترمیم کر دیں، غیری ھذا او بدل، یا اس میں کوئی ترمیم، کوئی تغیر، تبدیلی کر دیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ ھذَا أَوْ بَدِّلْ، اور جب ان کو پڑھائی جاتی ہیں، پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری آیات تو وہ کہتے ہیں وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ آپ کوئی اور قرآن پیش کریں یا اس میں کوئی ترمیم کر دیں۔ یہاں دیکھیے وہی پھر الفاظ دہرائے جا رہے ہیں، یعنی جو لوگ ہم سے ملاقات کی کوئی امید نہیں رکھتے ہیں وہ ہمارے کلام کو سنجیدگی سے سنتے ہی نہیں ہیں، اور کبھی سن بھی لیتے ہیں تو مذاقانہ انداز میں جواب دیتے ہیں یہ قرآن بہت سخت ہے، اس کے احکام ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہیں، اس میں رد و بدل ہونا چاہیے، کچھ لوگ کے اصول پر بات ہونی چاہیے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں کچھ رد و بدل کر دیں تو پھر اس کی کچھ باتیں ہم بھی مان سکتے ہیں۔ اگلے الفاظ میں ان کی اس بات کا جواب منقول ہے اور یہ جواب اللہ کی جانب سے دیا جا رہا ہے۔ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے پہلے تو ان کے اس قول کو بیان کیا، پھر اپنے ہی الفاظ میں اس بات کا جواب دے رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میرے لیے ہرگز یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کر لوں، میں تو پیروی کرتا ہوں اس کی جو میری طرف وحی کیا جا رہا ہے، یعنی میں تو خود وحی الہی کا پابند ہوں، میں اپنی طرف سے اس میں کمی بیشی اور ترمیم کیسے کر سکتا ہوں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جواب دیا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میرے لیے ہرگز یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اس قرآن میں کوئی تبدیلی کر لوں، میں تو پیروی کرتا ہوں اسی کی جو میری طرف وحی کیا جا رہا ہے، یعنی میں تو خود وحی الہی کا پابند ہوں، میں اپنی طرف سے اس میں کمی بیشی اور ترمیم کیسے کر سکتا ہوں۔ آگے اسی آیت میں ہے انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں ڈرتا ہوں بڑے دن کے عذاب سے اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ کہہ رہے ہیں انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں ڈرتا ہوں بڑے دن کے عذاب سے اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں۔ یہ اوپر کی دونوں باتوں کا جواب ہے۔ جی ہاں، اس میں یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ میں اس کتاب کا مصنف نہیں ہوں، یعنی یہ کتاب میں نے خود نہیں لکھی ہے بلکہ وحی کے ذریعے سے میرے پاس آئی ہے، جس میں کسی رد و بدل کا مجھے اختیار نہیں ہے، اس لیے اگر قبول کرنا ہے اس کتاب کو تو پورے دین کو قبول کرو اور پوری طرح سے اس کو قبول کرو۔ آگے چلتے ہیں آیت 16 کی طرف۔ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ میں یہ قرآن تمہیں پڑھ کر سناتا اور نہ وہ تمہیں اس سے واقف کرتا۔ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ کے الفاظ ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ میں قرآن تمہیں پڑھ کر سناتا اور نہ وہ تمہیں اس سے واقف کرتا۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یہ بہت ہی حسین الفاظ ہیں،
کہ میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں اس سے پہلے، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں اس سے پہلے، تو کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی میں پچھلے 40 سال سے تمہارے درمیان زندگی گزار رہا ہوں، زندگی بسر کر رہا ہوں، تم مجھے اچھی طرح سے جانتے ہو، پہچانتے ہو، میں شاعر نہیں ہوں، یہ بھی تمہیں اچھی طرح معلوم ہے، میں کاہن یا جادوگر بھی نہیں ہوں، اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ مجھے ان چیزوں سے کبھی کوئی دلچسپی ہی نہیں رہی، اور تم اس حقیقت کو بھی جانتے ہو کہ کوئی شخص ایک دن میں نہ تو شاعر بن سکتا ہے اور نہ ہی کاہن بن جاتا ہے۔ ان تمام حقائق کا، حقیقتوں کا علم رکھنے کے باوجود بھی تم مجھ پر ایسے الزام دیتے ہو، تو کیا تم تعصب کی بنا پر عقل سے بالکل عاری ہو گئے ہو؟ اور اس مدت میں تم میرے چال چلن، سچائی اور دیانت کا تجربہ بھی کر چکے ہو۔ میں نے عمر بھر، زندگی بھر تمہارے سامنے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو آج 40 سال کے بعد، جبکہ 40 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، آخر جھوٹ بولنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بہرحال یہ بہت ہی حسین الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں اس سے پہلے، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی پچھلے 40 سال سے میں تمہارے درمیان زندگی گزار رہا ہوں، تم مجھے اچھی طرح سے جانتے ہو، میں شاعر نہیں ہوں، تمہیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ میں کاہن یا جادوگر بھی نہیں ہوں، اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ مجھے ان چیزوں سے کبھی کوئی دلچسپی نہیں رہی، اور تم اس حقیقت کو بھی جانتے ہو کہ کوئی شخص ایک دن میں نہ تو شاعر بن سکتا ہے اور نہ ہی کاہن بن سکتا ہے۔ ان تمام حقائق کا علم رکھنے کے باوجود بھی تم مجھ پر ایسے الزام دیتے ہو، تو کیا تعصب کی بنا پر عقل سے بالکل عاری ہو گئے ہو؟ اور اس مدت میں، یعنی اس 40 سال کی مدت میں تم میرے چال چلن، سچائی اور دیانت کا تجربہ بھی کر چکے ہو، میں نے عمر بھر کبھی بھی تمہارے سامنے جھوٹ نہیں بولا، تو آج 40 سال گزر جانے کے بعد میں آخر جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں، اور جھوٹ بولنے کی آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صادق امین ہے، قرآن میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا اپنا کلام ہے، اور اللہ ہی کی طرف سے، اللہ ہی کی جانب سے آیا ہوا ہے۔ دیکھیے، اس وضاحت سے ایک اہم فائدہ ہمیں یہ حاصل ہوا کہ قرآن کی اس دلیل نے صرف قرآن کے برحق ہونے کا ہی ثبوت پیش نہیں کیا ہے، بلکہ عام معاملات میں، جو عام معاملات ہوتے ہیں ان میں بھی کھرے کھوٹے، حق اور باطل کی پہچان کا ایک اصول یہ بھی بتلا دیا ہے کہ جب کسی شخص کو کوئی عہدہ یا منصب سپرد کرنا ہو تو اس کی قابلیت کو، اس کی صلاحیت کو جاننے کا اور پرکھنے کا بہترین اصول یہ ہے کہ اس کی پچھلی زندگی کا جائزہ لیا جائے۔ اگر اس میں سچائی اور امانت داری موجود ہے تو آئندہ بھی سچائی اور امانت داری کی امید کی جا سکتی ہے، اور اگر اس کی پچھلی زندگی میں اس کی شہادت موجود نہیں ہے، یعنی سچائی، دیانت داری نہیں ہے، یہ شہادت موجود نہیں ہے، تو آئندہ کے لیے صرف اس کے کہنے کی وجہ سے اس پر اعتماد کرنا یا اس کو کوئی عہدہ دے دینا، یہ کوئی دانش مندی کی بات نہیں ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم فائدہ ہے جو قرآن کریم کی اس آیت نے نازل ہو کر ہمیں دیا ہے، کہ سب سے بڑی چیز اس دلیل نے صرف یہی نہیں بتایا کہ قرآن اللہ کی جانب سے ہے، قرآن کے برحق ہونے کا صرف ثبوت ہی پیش نہیں کیا ہے، بلکہ عام معاملات میں بھی کھرے کھوٹے، حق اور باطل کی پہچان کا اصول ایک یہ بھی بتلا دیا کہ کسی شخص کو کوئی عہدہ یا منصب سپرد کرنا ہو تو اس کی قابلیت اور صلاحیت کو جاننے کا
بہترین اصول یہ ہے کہ اس کی پچھلی زندگی کا جائزہ لیا جائے، اگر اس میں سچائی اور امانت داری موجود ہے تو آئندہ بھی اس کی امید کی جا سکتی ہے، اور اگر نہیں ہے تو آئندہ کے لیے صرف اس کے کہنے کی وجہ سے اس پر اعتماد کر لینا یا اس کو کوئی عہدہ یا منصب دے دینا یہ کوئی دانش مندی کی بات نہیں ہے۔ یہ بات کہنے کی اس لیے ضرورت پیش آئی کہ آج عہدوں کی تقسیم اور ذمہ داریوں کی سپردگی میں جس قدر غلطیاں اور اس کی وجہ سے بڑے بڑے فساد پیدا ہو رہے ہیں، ان سب کی اصل وجہ اسی فطری اصول کو چھوڑ کر رسمی چیزوں کے پیچھے پڑ جانا ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 17 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، تو اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کی طرف جھوٹی باتوں کو منسوب کیا، جھوٹی بات منسوب کیا یا جھٹلایا اس کی آیات کو، یعنی یہ قرآن جو میں تم لوگوں کو سنا رہا ہوں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن جو میں تم لوگوں کو سنا رہا ہوں اگر یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے اور میں اپنی طرف سے گھڑ کر پیش کر رہا ہوں تو مجھ سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہے، اور یہ حقیقت میں اللہ کی کتاب کی آیات ہیں، تو تم لوگوں کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ جو شخص اللہ کی آیات کو جھٹلا دے، اللہ کی جھٹلات آیات کو نہ مانے، اس سے بڑا ظالم اور گنہگار کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی سوچ اور عمل کا جائزہ لے اور دیکھے کہ وہ کون سی روش اور طریقہ اختیار کر رہا ہے، اور اس آیت کے آخری الفاظ ہیں اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ، یقیناً مجرم لوگ کامیابی نہیں پائیں گے۔ یہ آیت 17 تک وضاحت سامنے آ چکی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہم وبحمدہ، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔